یقیناً میں اپنے مہمان ڈاکٹر فاروق ستار ڈپٹی کنوینر ایم کیو ایم کے پاس آنا چاہ رہا تھا، لیکن آج پھر ایک ڈمپر نے جو جان لی، اس حوالے سے بھی میں چاہ رہا تھا کہ ایم کیو ایم جو جس کے بغیر کہتے ہیں جی کراچی میں کبھی پتہ نہیں ہلتا تھا، ان کی پاور اتنی تھی کہ صوبہ اور وفاق ان کے اشارے پر چلتے تھے، لیکن اس وقت جو کراچی کی تباہی ہے، بربادی ہے، خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک نوجوان بچہ امتحان دینے گیا تھا، اس کے ساتھ ہوا، شیر شاہ میں ہوا، اور یہ تمام جتنے بھی جو ڈمپر اور ہیوی ٹریفک چل رہا ہے، سوری کہ میں کوئی تعصب دینا نہیں چاہتا، یہ زیادہ تر 90%، 99% باہر کے لوگوں کے ڈمپر ہیں، ہیوی ٹینکر ہیں۔ ایک یہ جو سڑکوں پہ ہم گزرتے ہیں، کسی موٹر سائیکل کے والے کے پاس بتی نہیں ہوتی، ذرا سا لائسنس یا پرمٹ نہ ہو، نمبر نہ ہو، میں نے بیلٹ نہیں لگائی ہو، لیکن کیا بتائیے کہ جو 16,000 موٹر سائیکلوں پر جو آپ نے چالان لگائے یا یہ جو ہزاروں کی طرح لگائے، انہوں نے کسی کی جان لی سڑکوں پر؟ موٹر سائیکل سے والوں نے کتنی جانیں لی ہوں گی، جن میں یہ جو بیچارے ہمارے لوئر مڈل کلاس کے لوگ، کاروں کے لوگ باہر کے بعد نکلتے ہیں۔ بتائیے یہ جو آپ نے چالان کے ذریعے کروڑوں اربوں روپے لے رہے ہیں، انہیں کیا یہ ہیوی ڈنکر نظر نہیں آتے؟ اور پھر یہ بھی میں نے دیکھا کہ جو ہلڑ بازی اتوار کے دن کراچی کے سڑکوں پر ہوئی، سینکڑوں ہزاروں لوگ دندناتے گھومتے رہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ یقیناً ہمارے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے اور انہوں نے مل کر ایک پریس کانفرنس کی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا تعصب کا پہلو نہیں نکالا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بنیادی اور سوال بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ وفاق میں ایسا لگتا ہے بھائی بھائی، صوبے میں لڑائی، نقصان عوام کا ہو رہا ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اس طرف آ جاتا ہوں، جیسے آج پھر جو توجہ دلانے اس مسئلے پہ تو آپ کو سینٹ میں، قومی اسمبلی میں آپ لوگوں کو، اور کچھ شہر میں آج دیکھیے ایک پھر ڈمپر نے جان لے لی، ہیوی ٹریفک سے کوئی 800 لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں، 244 شہریوں نے جان لی ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ چالان پر بھی آپ نے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ پہلے اس پہ بات کر لیں نا اپنے شہر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب، کہ مجھے علم ہے کہ اگر مجھے کہنے میں حرج نہیں، ایم کیو ایم کے فاروق ستار سب سے نوجوان پہلے میئر تھے، بڑی طویل جدوجہد کی، جیلوں میں گئے، اسٹرگل کی، وہ منظر میں آج تک نہیں بھولتا جب کراچی پریس کلب کے سامنے، بلکہ اگر ہوتا میں دکھاتا کس طرح ڈاکٹر صاحب کو پکڑ کے لیا جا رہا تھا۔ یعنی انہوں نے ایک طویل جدوجہد اور قربانیوں کی داستان رقم کی ہے۔ اسی لیے ذرا ڈاکٹر صاحب سوال تھوڑا شکوہ لیے ہوئے ہے کہ شاید ایم کیو ایم کی اب ترجیحات میں وفاق میں اتحادی ہونا زیادہ رہ گیا ہے، ایک حد تک سندھ کو بھی خوش رہنا زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ جو کراچی میں جو تباہی بربادی ہو رہی ہے، سڑکوں کی دیکھیں، چالان کی دیکھیں، یہ ہیوی ڈینکر کی دیکھیں۔ سوری ڈاکٹر صاحب، اتنے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، سوال بھی تھوڑا سا مجھے اس لہجے میں کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال تھوڑا دہرا لیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں کیا ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے قومی سیاست پہ گفتگو کرتا، شریف حکومت پہ کرتا، لیکن جو تو کراچی کی جو تباہی ہے، بربادی ہے، ڈمپر ہے، چالان ہے، باہر کے لوگ، اور کل جس پہ آپ نے رد عمل کا اظہار بھی کیا، شہر کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس پر وہ آواز جو پہلے ایم کیو ایم کی اٹھتی تھی اب نہیں اٹھتی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں مجاہد بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو گزشتہ 10 سالوں کی جو کہانی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں تو ہم لندن سے الگ ہوئے 2016 میں، اگست کے مہینے میں، لیکن اس سے کئی سال پہلے سے اگر آپ غور کریں ہماری مختلف پالیسی پر اور مختلف ایشوز پر، تو ہم فائر فائٹنگ تو کرتے تھے، ہم اپنے بہت سارے جو بنیادی ایشوز تھے ان سے پہلے ہی ہم کافی انحراف کر چکے تھے، جس کی وجہ سے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ ایم کیو ایم 2010 کے بعد کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، اور پھر 2016 کے بعد اس کی تقسیم شروع ہوئی۔ 2016 میں پی ایس پی بنی، اور اس کے بعد جب ہم لندن سے الگ ہوئے تو پھر پارٹی کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا اور مجھے پارٹی سے الگ ہونا پڑا۔ تو اگر یہ پورا آپ یہ پس منظر بھی سامنے رکھیں تو اس بات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ابھی ہمارا انضمام جو ہوا ہے وہ 2023 میں ہوا،
اور اسی وقت بلدیاتی انتخابات تھے اور ہم نے بڑی دانش مندی سے کام لے کے اس کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ حلقہ بندیوں میں اتنی دھاندلی بلکہ دھاندلا کیا گیا تھا، اور 90,000 پر ہماری یو سیز اور ہمارے حلقے تھے، جبکہ پیپلز پارٹی کی یو سیز 15,000 پر بنائی گئی. گویا کہ ایک ٹیم کو میچ شروع ہونے سے پہلے 500 رن دے دیے گئے. تو اس ساری صورتحال میں یہ آج 2.5 سال ہو گئے یا پونے بلکہ 3 سال ہونے کو آئے بلدیاتی انتخابات کو. اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں تو پیپلز پارٹی وہاں پہلے نمبر پر ہے جو اپنا کسی طرح بھی میئر لے آئی. اس کے بعد جماعت اسلامی ہے 8 یا 9 ٹاؤن میں، 3 ٹاؤن میں پی ٹی آئی ہے، اور تینوں جماعتوں کی جو کراچی کے لیے خدمات ہو سکتی ہیں یا بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے. تو آج آپ پانی کو لیں، نکاسی آب، ابلتے گٹر کو لیں، ٹوٹی ہوئی سڑکوں کو لیں، تو ان بری طرح سے یہ ایک مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو میئر کی یا مختلف ٹاؤن کے چیئرمین یا یو سی چیئرمین کی کارکردگی ہے. تو مجموعی طور پر یہ تو سارا فیل ہو گیا جو یہ بلدیاتی اس وقت سیٹ اپ ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، میں اس میں نہیں جا رہا، اور ایم کیو ایم اس میں کہیں پر بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم نے جو کوشش کی کہ 40 ارب روپے ہم وفاق سے لا کر تھوڑا بہت سڑک، پانی کی لائنیں، ابلتے گٹر اور جو گٹر کی نکاسی ہے، آپ کی جو رساؤ ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی اب ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے ہم نے عوام میں جا کر انہیں اعتماد دے کے ٹاؤن وائز ہم نے ایک پروگرام شروع کیا، جس میں 2 کامیاب پروگرام ہم نے حال ہی میں کیے. ایک سرجانی میں NA 244 جو میرا حلقہ تھا، 15,000 کے قریب لوگ اس میں آئے تھے. یہ آزاد حلقوں کی بھی رائے یہ ہے. اسی طرح 20,000 کے قریب لوگ ہم نے ملیر میں کھوکھرا پار نمبر 1 میں 30 نومبر کو وہاں پر جب اعلان کیا ہم نے یہ MNA فنڈ کا اور اس پیکج کا، تو یہ لوگوں کا ایک اعتماد اب بتدریج بحال ہو رہا ہے. تو دوسری جماعتوں کی ناکامی ہے، اور ایم کیو ایم نے جو کچھ بھی ان نامساعد حالات میں بغیر کسی اختیار کے، ہمارے پاس نہ اختیار ہے نہ وسائل ہیں، لیکن ہم مرکز یہ لائیں. اسی طرح جو 17 سالوں سے پانی کا منصوبہ K4 اس کا پہلا فیز جو کہ مکمل ہو کے نہیں دے رہا تھا بلکہ شروع ہو کے نہیں دے رہا تھا، جب 14 سال ہو گئے 2008 کے بعد 2022 میں، تو ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت شہباز شریف سے ریکویسٹ کی، اور یہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کا منصوبہ وابڈا کو دیا. واٹر سیوریج بورڈ سے لے کر صوبائی حکومت سے لے کے مرکز کو، وابڈا نے 75% اس پر کام کر لیا. اور یہ خوشخبری کراچی کے عوام کے لیے کہ اگلے سال انشاءاللہ انہیں جولائی اور دسمبر کے بیچ میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی ملنے جا رہا ہے. تو دیکھیں K2 بھی ہم نے مکمل کیا جو میرے وزارت کے اور میئرشپ کے دور میں ہوا، 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی. مصطفیٰ کمال بھائی کا دور K3 تھا 2008 میں، انہوں نے بھی 10 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو دیا. اور یہ 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایم کیو ایم دینے جا رہی ہے. تو میں یہ آپ کو سے بتا رہا ہوں کہ بے اختیار ہو کر، بے وسیلہ ہو کر، اور بلدیاتی انتخابات سے بالکل اس کا بائیکاٹ کر کے بھی ہم یہ کراچی کے لیے اور حیدرآباد میں 10 ارب کا یہ MNA فنڈ کا پیکیج ہے جو جون تک خرچ ہوگا. تو یہ میں سے بتا رہا ہوں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. تفصیل سے جو آپ نے کیا اور آپ نے بجا طور پر فرمایا ہوگا، لیکن ڈاکٹر صاحب پرسیپشن یہ ہے کہ جب تک جو اس وقت جو صوبے کے اندر جو جماعت ہے، ایک پرسیپشن یہ آیا ہے کہ وفاق میں تو آپ بھائی بھائی ہیں شریف حکومت کے، صوبے میں آپ لڑتے ہیں. جب صوبے میں آپ لڑتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، آپ مخلوط حکومت میں بھی رہے، مخلوط حکومت سے باہر بھی رہے، لیکن اس کا نقصان کراچی کے شہریوں کو ہوتا ہے. آج جو ہے سندھ میں جو بربادی ہے، جو تباہی ہے، کراچی کی جو سڑکوں کا حال ہے، اور سب سے پہلے جو میں ذکر کر رہا تھا ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ 244 شہری جو ہلاک ہوئے ہیں، میں کوئی تعصبی کام نہیں لیتا، یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے ٹینکرز ہوتے ہیں، ان کے صدر بھی کوئی وہاں سے ہیں. آج تک اس پر آپ نے اس طریقے سے احتجاج نہیں کیا. 800 شہری ہوئے جہاں باغ، پھر یہ چالان لے کے آ گئے. بھائی میں نے اگر بیلٹ نہیں لگائی، میں نے جان تو نہیں لی. بتائیے ان میں سے کتنے پکڑے گئے. پولیس کا حال جو ہے آج خود انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ پولیس کا موقع پاکستان میں بدترین کرپٹ ہے. عدلیہ کے بارے میں کہا ہے اس سے زیادہ کرپٹ ہے. پھر یہ بھی کہا ہے کہ ہزاروں اربوں روپے کی جو خرید فروخت تھی وہ بھی. مقصد یہ کہ متحدہ کو جو آواز بننی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو آپ لندن والی سیاست تھی کہ شہر میں پتہ نہیں ہلتا تھا، سڑکیں بند کر دو، گھیراؤ، جلاؤ، لیکن احتجاج کی سیاست تو ختم ہو گئی نا. اور یہ چیزیں تو صرف سڑکوں پہ ہی آپ لے سکتے ہیں.
पार्लियामेंट से नहीं ले सकते, पार्लियामेंट से लेने में नाकाम हो चुके हैं आप इसमें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अब देखिए मुजाहिद भाई, फिर वही बात आ गई कि ये जो आप एमक्यूएम से या अवाम या आप या हमारे वोटर्स जो तवक्को रखते हैं, मेरे ख्याल में वो बतदरीज उसके लिए अवाम के एतमाद में आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा बहाल कर रहे हैं एमक्यूएम पर। उन्होंने बाकी सियासी जमातों को भी आजमा लिया। जो 4.25 साल पीटीआई को पहले मिले 2018 से लेकर 2022 के अख्ताम तक, वो भी लोगों ने देख ली। उन 4 सालों में भी ऐसा था कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका असल उनका गठजोड़ पीपल्स पार्टी के साथ। एमक्यूएम की तो 7 सीटें सिर्फ दिखावे के लिए एक आध दो वजारतों के साथ हम मरकज में पीटीआई के साथ फिर बाद में डॉक्टर भाई आप 1.5 साल से तो हैं ना गवर्नमेंट का हिस्सा। शरीफ हुकूमत से आपने कराची के शहरियों के लिए जो पास में बताया, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैंने कहा कि तालीम के एतबार से सिंध बदतरीन, 1.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। और ये जो हैदराबाद सक्कर रोड ये जो नई बनी है कि इसमें कौन लोग सफ़र करते हैं, 11 साल हो गए, पता कितने खरब पर पहुंच गया है। K4 मंसूरी की भी सूरत हाल बेहतर नहीं है। कराची सर्कल रेलवे का हाल उससे ज़्यादा बर्बाद है। यानी कोई बड़ा इशू हुआ जो आपने वो किए, मैं उसको तस्लीम करता हूँ। इससे ज़्यादा आप तो माशाल्लाह 30 साल पहले मेयर थे, कैसा हरा भरा शहर था। मुस्तफा भाई ने भी बड़ा काम किया, ये सब्जी मंडी में सबका एतराफ़ करता हूँ। लेकिन इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी आपने नहीं देखी। डिफेंस वाला जो बड़े हम और आप वहाँ से गुजरते नहीं थे, आज चिल्ला रहे हैं कि भाई डिफेंस को तो आपने लालू खेत और गोली मार से भी बदतर बना दिया। ये हाल हुआ है इस शहर का। और एमक्यूएम के ऐसा लगता है कि वज़रा, एमक्यूएम के एमएनए, सेनेटर उस तरह आवाज़ नहीं उठाते, उस तरह लोगों के दरमियान मौजूद नहीं होते। डॉक्टर साहब जो आप शायद हो सकता है वो दौरे में ज़रा नौजवान हो, पुरजोश हो, ज़रा जोश खरोश भी होता है, मैं भी उस तरह नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। मुजाहिद भाई, हमारी मॉनिटरिंग और सुपरविजन जो हमारे एमएनएस, सेनेटर्स और एमपीएस पर है, उसमें हो सकता है कि कहीं कुछ कोताही हो रही हो और उस तरह से हम अपने ये जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं उनको उस तरह नहीं मॉनिटर कर पा रहे कि वो इलाक़ों में उनकी मौजूदगी कितनी है। और जहाँ इस तरह की ज़रूरत है आवाम को फौरी तौर पर, वहाँ हमारे मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार नुमाइंदे हों, चाहे कौमी असम्बली या सेनेट के, वो वहाँ वक्त पर पहुँच रहे नहीं पहुँच रहे। हमारे इस मैकेनिज़्म में कोई कमी बेशी हो सकती है, मैं मानता हूँ। तंजीमी एतबार से उसको हमें थोड़ा सा और बेहतर और मजबूत और मौसर बनाने की ज़रूरत है। मैं इस पर तो आपके साथ हूँ मैं, और इस पर हमारी तवज्जो भी, और हम ये अब करने भी जा रहे हैं। और हम मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक बहादुराबाद 9-0 नहीं बन सका। लोग जाते थे लाइनें खड़े होकर आपके अपने मसाइल के लिए, उनको दादरसी भी होती थी। अब बहादुराबाद लोग नहीं आते, बहादुराबाद उस तरह नहीं खुलता। ये नहीं कह रहा कि वो 9-0 में जो बैठते थे या 9-0 की सियासत वो बहुत एक वक्त के साथ बदल जाती है। लेकिन ये वाली बात है कि आम आदमी का, जो एक आम शहरी का, जो मैं ये भी नहीं कह रहा कि खाली वो उर्दू स्पीकिंग हो, सिंध का शहरी हो। और आपने आज जैसे बयान दिया कल्चर डे के हवाले से, आपने कहा कि सिंधी भाई और उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शहर को जिस तरीके से ऐसा लगा कि वो बाहर के लोग आए हुए थे। यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे सुपरविजन, निगरानी और मॉनिटरिंग के मेकैनिज़्म में कुछ कमी बेशी हो सकती है, जो आपको नज़र आई, आपने महसूस किया, और मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा। ये बहादुराबाद पे बाकायदा एक शेड्यूल बनाकर हमारे एमएनएस और एमपीएस अब बाकायदगी से इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 जनवरी साल 2026 का जब आगाज़ हो तो 1 जनवरी से हमारा बहादुराबाद पर भी लोगों के साथ राब्ता बाकायदा कायम हो। और जो एमएनएस एमपीएस टाउन में मुख्तलिफ हमारे जो तंजीमी टाउन्स हैं और उनके साथ जो उनकी वहाँ पर लोगों आवाम के साथ राब्ते के जो दफातर हैं, उन पर भी वो बाकायदगी से अपने जो मुकर्ररा जो वक्त है लोगों को जो उस पर वो बैठें और लोगों के साथ राब्ता करें। और अपने इलाके में अगर कोई भी, जैसे आज सरजानी टाउन में सेक्टर L1 में एक सानिया हुआ और एक वाटर टैंकर ने एक 18 साल के नौजवान को कुचल दिया। ये रोज़ाना ये वाक़यात और ये सानियात हो रहे हैं। तो वहाँ पर मेरा पूरा टाउन मौजूद था, मैं उनके साथ फ़ोन पर था, और नमाज जनाजा में मैं नहीं पहुँच सका, लेकिन मैं कल इंशाअल्लाह वहाँ पर जाऊँगा
اور وہاں جو اظہار تعزیت کرنی ہے. اسی طرح گارڈن پہ کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈمپر لوڈر نے ایک نوجوان کو کچلا. ہمارے تنظیم کے ایک سینئر ساتھی ہیں کامران فاروق, وہ گئے اور انہوں نے پہلی مرتبہ جو ڈمپر ایسوسی ایشن کا سربراہ ہے اس کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی, ورنہ صرف ڈرائیور کے خلاف ایف آئی آر کٹے اور وہ قتل عمد میں نہ لیا جائے, قتل خطا میں لیا جائے اور 1 مہینے میں اس کی بیل ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر ہماری توجہ ہے. ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر رہے ہیں, اپنی تنظیم کو نیا خون نیا بلڈ بھی اس میں ہم انڈکٹ کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ نئے لوگوں کو بھی آ رہے ہیں, اپنے یوتھ فورم کو بھی ہم کراچی کوشش پہ کر رہے گفتگو ہو گئی. لیکن میں یہ بھی چاہ رہا تھا کہ خود ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ ریاست اور اداروں کا شکل ہے. اس وقت صورتحال جو موجود ہے, میں اس حوالے سے یہ بھی معلوم کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف پر پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے کہ پابندی لگائی جائے. پیپلز پارٹی بھی ان کے بارے میں زبان بول رہی ہے. پھر انہوں نے اپوزیشن نے پیپلز پارٹی کو بلایا ہے, آپ کو ہی بلے گی. ذرا قومی سیاست کے حوالے سے بھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی کیا ہے, کیا ہونی چاہیے, کیا ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں نے بلکہ سے بات ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے میں شرف ملاقات ہماری ہو رہی ہے اسکرین پر. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلڈی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, ایک طویل عرصے بعد مکالمہ ہو رہا ہے, وقت کم ہے. پہلے تو گاہے بگائے سڑکوں, گلیوں, کلبوں, پیر کالونی ہمارا دوسرا گھر بھی ہوتا تھا, وہاں ملاقات ہو جاتی تھی. اسمبلی سینیٹ اور پھر شہر پھیل گیا, ملک پھیل گیا, مسائل بڑھ گئے, سوشل میڈیا آ گیا اور وہ جو فاصلے بھی ہو گئے دوران. اور یہ شاید اس کے نقصانات زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے جیسے پسماندہ ملک میں جہاں 45% لوگ غربت سے نیچے کی لکیر میں زندگی گزار رہے ہوں, 1.5 کروڑ بچے اسکول نہ جاتے ہوں, باقی تو میں نے یہ کہا کہ اس کے باوجود ہم لوگ ایک ماڈرن جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں لیکن بیسک مسائل سے ڈوب رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو قومی سیاست میں تحریک انصاف, ٹھیک ہے سیاسی آپ بھی شکار ہوئے ہیں, بڑا کرا ہے, اس کا رول 9 مئی کا وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اب ان کو پنجاب اسمبلی نے قرارداد پر کی بینڈ کریں. میں چاہ رہا تھا انہوں نے اب پیپلز پارٹی کو دعوت دی ہے, آپ کو بھی شاید دعوت دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت کوئک, تاکہ میں آپ کے متحدہ کے رول کے بارے میں بھی گفتگو کر سکوں, اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب. پہلے تو اگر یہ ہم جیسی جماعتوں کو, جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں چھوٹی جماعتیں کہلاتی ہیں, کراچی کی وجہ سے ہماری اہمیت ہو, اور کراچی کی اہمیت ہے جس کو مانے نہ مانے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اگر بڑی جماعتوں کی طرف سے یہ یقین ہو کہ وہ کسی بھی آل پارٹیز کانفرنس یا مکالمے کی اگر آج بات کر رہی ہیں تو ان کا ہدف اقتدار کا حصول نہیں ہے بلکہ صحیح معنوں میں ایک قومی ایجنڈا وضع کرنا ہے. تو پھر تو دیکھیں نا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں ایم کیو ایم کو مائنس کیا گیا اور شامل نہیں کیا گیا, پہلے 2 جماعتوں کے درمیان وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی, اور اس کے بعد باقی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوئیں, ایم کیو ایم کو پھر بھی باہر رکھا گیا. لیکن اس کے بعد مجھے بتائیے کہ آج وہ ساری جماعتیں کیا اس چارٹر آف ڈیموکریسی پہ اس طرح یکسوئی کے ساتھ کھڑی ہیں؟ ایسا نہیں ہوا نا بعد میں بھی. تو میرا صرف کیونکہ سب کو چھوٹی جماعتوں کو استعمال کر کے اقتدار میں آنا ہوتا ہے, تو یہ کوئی بھی مکالمہ ہو رہا ہے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا, ہم پی ایم ایل این کے ساتھ رہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے, پی ٹی آئی کے ساتھ رہے, تو ہمارا بھی تو اعتماد بری طرح سے متزلزل ہوا ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں کہا کہ ہمارے جو آئینی ترمیمی پیکج ہے, اور یہ کراچی اسپیسیفک اور ایم کیو ایم اسپیسیفک نہیں ہے, یہ تو اب ناگزیر ہے پوری دنیا میں. چاہے چین جیسے ملک میں اوپر ایک کمیونسٹ پارٹی کا رول ہے لیکن نیچے بلدیاتی ادارے جو ہے مقامی خود مختاری پوری طرح سے جو ہے وہ قائم و دائم ہے, اور جو ترقی کے انجن ہے وہ ان کے ضلع اور شہر ہیں. اسی طرح اگر ہم برطانیہ یورپ میں دیکھیں تو وہاں بھی ایک مقامی حکومت کا مؤثر نظام, امریکہ میں پریزیڈنشل فارم آف وہاں بھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ بادشاہت جہاں پر ہے, مونارکی ہے, وہاں دیکھیں تو وہاں بھی دبئی کا ایک الگ نظام, ابو دھابی کا الگ, فجیریہ کا الگ, شارجہ, تو مطلب ہر جگہ ایک لوکل اٹانومی ہے. 144 ضلع آپ کے منتظر ہے کب ان کو, تو ہم نے کم از کم اس ایجنڈے کو, پہلے ہم تنہا تھے 30 سال پہلے, آج ایک جماعت جو اس کو اپوز کر رہی ہے پیپلز پارٹی وہ تنہا ہے.
باقی ساری جماعتیں ہماری ہم نوا ہے، ہماری ہم خیال ہے، ہمارے اس ایجنڈے کی تائید حمایت کرتی ہے۔ پنجاب اسمبلی تو اس میں تو آئیں قومی ایجنڈے پہ اس کو رکھیں سب سے پہلے کہ اب پاکستان کے لیے دیکھیں اوپر لڑائیاں ہوتی رہیں گی، اقتدار کے لیے یہ سب کچھ ہوگا اور ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کیا ہم اگر پوری دنیا کے ساتھ ہم دوبارہ ہم نہیں، اگر ڈاکٹر صاحب آپ کی پیپلز پارٹی سے سندھ میں مہاجرائی نہیں ہوتی تو آپ سندھ کے شہری علاقوں کے لیے زیادہ کچھ نہیں لے سکتے تھے؟ کیونکہ ایک پرسیپشن یہ کہ آپ ایک مسلسل پیپلز پارٹی سے مہاجرائی میں رہتے ہیں، اس میں پولیٹیکل مفادات زیادہ ہوتے ہیں نہ کہ عوام کے مفادات۔ ڈاکٹر ایک پرسیپشن ہے، خیال ہے۔ 17 سالوں میں ایک موقع آیا تھا اور ہم پیپلز پارٹی کے حلیف بنے تھے، وزارتوں میں بھی گئے تھے، لیکن چند ماہ کے بعد ہمیں باہر آنا پڑا کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بھائی یہاں جو مصنوعی اکثریت کے ساتھ آبادی کی جو زیادہ نشستیں پیپلز پارٹی کو مل جاتی ہیں دیہی علاقوں سے، اور اس کی بنیاد پہ وہ اپنا وزیر اعلیٰ لے آتے ہیں، تو اس کے بعد کل زیادہ ایم کیو ایم طاقتور تھی، مؤثر تھی، عوام کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس کی ایک اب ظاہر ہے کہ تقسیم ہونے کے بعد اس میں جو بہت ساری دیکھیں بائی ڈیفالٹ بھی میں مانتا ہوں جو غلطی ہم نے کی جس کی وجہ سے ہم کمزور ہوئے، اور بائی ڈیزائن بھی ہمیں کمزور کیا گیا، تقسیم کیا گیا، اس کو بھی یاد رکھیں۔ ورنہ لندن سے الگ ہونے کے بعد ہم نے تو سنبھال لیا تھا 5 نومبر 2017 کا جو لیاقت آباد فلائی اوور پہ ہم نے ایک جلسہ کیا تھا، وہ اس میں تو اخبارات کے اداروں نے اور ٹیلی ویژن پروگرام نے کہہ دیا تھا کہ بھائی ایم کیو ایم کہیں نہیں گئی، ایم کیو ایم اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نہیں جانا چاہتا۔ اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ گزشتہ جو یہ الیکشن کے بعد سے لے کر اب تک کیا ایم کیو ایم پاکستان نے کوشش نہیں کی؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان نے آصف علی زرداری صاحب، بلال بھٹو زرداری کے ساتھ وہ جو معاہدہ کیا پی ڈی ایم 1 میں، جس کے گارنٹر شہباز شریف صاحب ہیں، جس کے گارنٹر مولانا فضل الرحمان ہے، تو کیا اس پر عمل درآمد کرنا ایم کیو ایم کا کام تھا ان 14-16 مہینوں میں جس میں ہم نے انتظار کیا؟ ابھی نثار کھوڑو صاححب کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ 18ویں ترمیم کے خلاف ہیں اور اس کی اور ابھی تک آپ سوری ٹو سے بہت ہی ان کا میرے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا، ایسے ہی ہے؟ لیکن 18ویں ترمیم میں مجھ پر تو میری پارٹی کے بہت سارے لوگ اور کراچی کے جو عام شہری ہیں سندھ کے شہروں میں، اور بہت سارے جو ایک خود ساختہ سوشل میڈیا کے اینکر سے، وہ تو کہتے ہیں کہ فاروق ستار بھائی اور حیدر عباس رضوی بھائی نے قوم کا سودا کیا اور سندھ کے شہروں کے مفادات جو ہیں انہیں جا کے بیچ دیا 18ویں آئینی ترمیم میں۔ لیکن وہ اس وقت ایم کیو ایم کی جو پالیسی تھی صوبائی خود مختاری اور مکمل صوبائی خود مختاری، جس میں ہم پوری طرح سے دیہی سندھ کے ساتھ اپنے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور 7واں قومی مالیاتی کمیشن و شوکت ترین صاحب کو جو سیلز ٹیکس ڈیوالو ہوا یوٹیلیٹی کا، جس پہ 300 ارب روپے جو سندھ بورڈ آف ریونیو کما رہی، تو ہمارے تو فعل ہے، سردار بھائی اور میرے تو فعل، اور حیدر عباس رضوی بھائی اور میرے ذریعے سے 18ویں آئی، لیکن ہم نے اس میں 140 کو بچایا اور ہمارے ساتھ کمٹ کیا تمام سیاسی جماعتوں بشمول پیپلز پارٹی نے کہ بھائی مقامی حکومت کو بھی اسی طرح کی خود مختاری دی جائے گی جو آج صوبوں کو دینے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ 140 کو قائم رکھا جائے اور اس کی اسپرٹ، اس کی روح کے مطابق نہیں ہوا، ہم عدالت میں سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا کہ یہ جتنے بھی صوبوں کے قوانین مالیاتی جو 2013 میں انہوں نے منظور کیے مشرف صاحب کی حکومت کے یا دور کے جانے کے بعد، ڈاکٹر صاحب ایک آخر یہ کہ آپ کی پارٹی کی پالیسی، کیا آپ کی پارٹی کی پالیسی جو 140 کے ساتھ نہیں سنیں 140 کے ساتھ متصادم ہے، تو اب بھی ہم نے 18ویں ترمیم کا جو استعمال ہوا ہے یک طرفہ طور پر، اس میں پورے صوبے کو ایک نظر سے نہیں دیکھا گیا نا۔ مجھے بتائیے کہ جو وسیع اختر کا دور تھا اس میں کتنے وسائل جو تھے وہ صوبے کو، دیکھیں ہم نے جو وفاق سے تو صوبے کو این ایف سی میں پیسے دلائیں اور زیادہ پیسے دلائیں، 18ویں ترمیم میں اختیارات بھی دلائیں، لیکن وہ منطقی سفر جاری کیوں نہیں رہا؟ وہ کیوں نہیں 2013 کا جو قانون تھا اس میں وہ ساری چیزیں کیوں نہیں آئیں جو وعدے کیے گئے تھے؟ ان پر عمل درآمد تو نہیں کیا نا۔ اور جو ابھی حال ہی میں پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں جو زرداری صاحب نے، بلال بھٹو نے جو اس پہ سائن کیا ہے، ان میں ساری، مجھے ایک جگہ لے لیں، نثار کھوڑو کو لے لیں اور وہ ان کا مسودہ لے لیں، اس پر عمل درآمد کرنے میں کیا میں رکاوٹ ہوں یا میرا کوئی رویہ؟ میں گزشتہ 6 مہینے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے وقت مانگ رہا ہوں، میں آصف علی زرداری صاحب سے وقت مانگ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ڈیلیگیشن آپ سے ملنا چاہتا ہے، اور میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، میں نے وہ چٹیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر، کیوں نہیں ملاقات کر رہے بلاول صاحب؟ جی تو وہ آپ ان سے پوچھیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔
نثار چلیں آپ کی بات ہے وہ سوال چلے گی، لیکن آخر میں اگر ڈاکٹر صاحب مفاہمت کے طور پر پیپلز پارٹی کی طرح آپ کو بھی دعوت دی پی ٹی آئی نے، تو اس کانفرنس میں شرکت کریں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر پوری پارٹی فیصلہ کرے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی اگر اب باقی سیاسی جماعتوں کے وجود کو تسلیم کر رہی ہے، ورنہ انہوں نے تو 2018 کے الیکشن میں میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور 2024 کے الیکشن میں کڑوا تھو تھو، مطلب یہ کہ ہم پیے تو حلال اور تم پیے تو حرام، مطلب ہے کہ پھر انہیں بھی پاکستان کی 75 سالوں کی جو مرکی اور چیکرڈ پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جو ہائیبرڈ نظام حکومت یہاں قائم ہوا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، اور خاص طور پر مشرف صاحب کے مارشل لاء اور ان کے صدارت کے جانے کے بعد جب آصف علی زرداری، تو جو حکومت قائم ہوئی تھی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو نظام قائم ہوا تو وہ ہائیبرڈ نظام تھا، وہ چل رہا ہے، اور وہ ہائیبرڈ نظام آگے گیا جب پی ٹی آئی کو اقتدار ملا اور انہیں لایا گیا اور انہیں کراچی سے کئی سیٹیں زبردستی دلائی گئی۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر، تو وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر صرف مطلب کسی 2024 کے الیکشن کو نشانہ بنانا، تو یہ ساری باتیں سب سے اہم جو آج یہ سوال اٹھایا، اور یہ حیرت کی بات بھی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب سے ملاقات کا کہ وہ جو چاہتے ہیں یہ ایک اچھی پیش قدمی پیش رفت ہے کہ وہ ایک حقیقت ہے، اور آپ ان کی قائد تو 90 پہنچ جاتی تھی۔ ہمیں پتہ ہے شہید محترمہ بھی 90 گئی تھی جب انہیں حکومت بناتی تھی، سب جاتے تھے، اور یہ ایک اچھی بات ہے آپ کے لیے بھی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس زیادہ دور نہیں ہے گورنر ہاؤس سے کہ وہاں نہ جا سکے، ویسے گورنر صاحب تو رہیں گے نا، ٹسوری صاحب جن کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں جو کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں رہیں گے خدا نخواستہ، یا وہ جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھ لیں کہ انہیں کتنا یقین ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ہمیں کسی طرف سے کسی جانب سے اب تک اس بارے میں کوئی ہمیں آگاہی نہیں دی گئی، تو میرا اس پہ تبصرہ کرنے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے کیونکہ طویل عرصے بعد گفتگو ہو رہی ہے اس لیے تشنہی رہے گی، بہت سارے سوال ہمیں اٹھانے تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یقیناً جلدی دوبارہ زیادہ تفصیل سے جو ایشوز رہ گئے ان کو بھی گفتگو کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ جو ایک خاص بات اشارہ کیا کہ وہ پیپلز پارٹی سے ایک اچھی پیش رفت ہے، ملاقات کی 6 ماہ سے درخواست کر رہے تھے لیکن انہیں پذیرائی نہیں ہو سکی، ان تک نہیں ہو سکی۔ غالباً اگر ڈاکٹر صاحب کا یہ پیغام وہاں تک گیا ہے تو سیاسی جماعتوں کو، جب وہ کوئٹہ پشاور ہر جگہ بات کرتے تھے، اپنے شہر کی جماعت سے گفتگو کرنے میں کیا قواعد ہے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، حاضر ہوتے ہیں۔ ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ڈمپر مافیا پولیس کی سرپرستی میں جس طریقے سے کراچی کے شہریوں کو کچل رہی ہے، پھر ڈھکنے آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس طرح شہری مارے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگل کا قانون سندھ کے شہری علاقوں میں، پورے سندھ میں قائم ہے۔ ہمارے ساتھ ملک جنید ہیں۔ ملک جنید، یہ جو اتنے واقع ہو رہے ہیں، آپ رپورٹ بھی کر رہے ہیں، فرق تو کچھ نہیں پکڑ رہا۔ یہ جو ہم بیلٹ لگا لیں تو جا کے چالان آ جاتا ہے، یہ جو کیا انہیں عدالت کے فیصلے کے باوجود ان کو کیسے اجازت ملتی ہے؟ اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ غالباً یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ راستے بھی نہیں پتہ، اس شہر کے زیادہ تر باہر کے لوگ سمجھے جاتے ہیں۔ ملک جنید جی بالکل مجاہد صاحب، یہ سوال جو ہے اب ہر کراچی کا شہری ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ سے بھی جو ہے وہ اب کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کیا جو ٹریفک قوانین ہیں ان کی ذمہ دار خالی کراچی کے شہری ہیں، یا پھر یہ جو ہیوی ٹریفک چلانے والے افراد ہیں ان کے اوپر بھی یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب تو جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جو تمام تر جو ٹریفک قوانین اب بنائے گئے ہیں یہ صرف کراچی کے شہریوں کے لیے ہیں، نہ کہ ان ہیوی ٹریفک کے مالکان کے لیے، نہ کہ ان ہیوی ٹریفک کے ڈرائیورز کے لیے۔ آج صبح بھی ایک 4 کے چورنگی کے قریب ایک افسوسناک جو ٹریفک حادثہ تھا وہ رونما ہوا تھا، جس میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار ایک نوجوان کو ٹکر ماری، اور ٹکر اتنی زوردار تھی کہ بچہ جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ 22 سالہ اس کی جو شناخت ہے وہ عابد کے نام سے کی گئی ہے، 22 سالہ عمر تھی، اور 11ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اساتذہ کے مطابق جو ہے بچہ ایک ہونہار جو ہے وہ طالب علم تھا، اور 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ اس کا باپ آج دہائی دے دے کر جو ہے وہ آج روتا رہا اپنے بچے کی میت کے سامنے، اور بار بار ایک ہی بات کرتا رہا کہ میرا اکلوتا بیٹا تھا اور میں پڑھا لکھا کر اس کو جو ہے وہ بڑا کر رہا تھا۔ اور ملک جنید، ایک اور زیادہ بنیادی بات میں تم سے پوچھوں گا کہ آپ کو علم ہے غالباً کراچی کے 96 تھانے ہیں، اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے، آج آپ جائیں گے تو معمولی سے کسی نے سگنل توڑ دیا، کسی نے موبائل چھین لیا،
کسی نے اور کوئی جو چوری موری کے کام بتاتے ہوتی ہے، اس پر میں کہا درجنوں کی تعداد میں تھانے میں لوگ بیٹھے ہوں گے. مجھے یہ ذرا بتائیے اور آئندہ زیادہ تفصیل سے پوچھوں گا کہ جو 244 شہریوں کی جانیں ان ہیوی گاڑیوں نے لی ہیں، یہ جو ڈمپر خاص طور 44 لیے ہیں، ان کے مالکان، ان میں سے کتنوں کے خلاف مقدمہ ہوا، کتنوں کی ضمانتیں ہوئیں، کتنے گرفتار ہوئے، کچھ اس طرح کی یہ دیتے ہیں. اول تو ایف آئی آر بھی شاید مجھے لگتا ہے ان کے خلاف درج نہیں ہوتی ہوگی ملک جنید. مجاہد صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ تھانے میں جائیں تو آپ کو وہاں پر شہری ملیں گے، بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے موٹر سائیکل پر نمبر پلیٹ نہیں ہوگی تو اس کو ٹریفک پولیس اہلکار پکڑ کر متعلقہ تھانے میں اس کی ایف آئی آر کٹوائیں گے. مگر ہم دوسری جانب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہی ڈمپر، یہی واٹر ٹینکر بغیر نمبر پلیٹ کے ان سڑکوں پر جو ہے وہ دوڑتے ہیں اور جو شہریوں کی جانیں لیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، مگر ٹریفک پولیس کو جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اس کے البتہ کہ جو ہے وہ موٹر سائیکل سوار اگر کسی کی نمبر پلیٹ نہیں ہے موٹر سائیکل کے اوپر تو اس کو پکڑ ملک کر جنید تھانے لے اس جایا ایشو جاتا پر ہے. زیادہ تفصیل سے آپ سے بات کروں گا، اور واقعی ایک تھانے جہاں جہاں یہ وارداتیں ہوئی ہیں، جہاں یہ سانحات ہوئے ہیں، اور اب بدقسمتی یہ ہے اس بات سے حکومت اور پولیس خوفزدہ رہے کہ لوگوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، ٹینکر خود جلانے لگے ہیں. لوگ اگر خدا نہ کرے جو ماضی کی طرح تاریخ نہ دہرایا جائے کہ لوگ اس طریقے سے پھر ان لوگوں کی جو ان کی جانیں لیتے ہیں ان کے جان کے در پہ ہو جائیں. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد بلدی کو اجازت دیجیے.